وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وضو کی بحث مکمل ہوئی مولانا. وضو کے فرائض بھی بتلا دیے دلیل کے ساتھ، اور اس کے بعد اس بات کی دلیل بھی ذکر کر دی کہ مسح رأس کے اندر کتنی مقدار ہے فرض، ناصیہ کی مقدار فرض ہے. اس کے بعد وضو کی سنتیں ذکر ہوئیں، وضو کے مستحبات ذکر ہوئے، اور پھر وہ چیزیں ذکر ہوئیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں. بھائی 8 چیزیں ذکر کی انہوں نے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے؟ بھائی یہ وضو کو توڑنے والی ہیں. بھائی اب غسل کی بحث شروع کریں گے تو سب سے پہلے فرض بتلا رہے ہیں. یاد رکھیے غسل کے 3 فرض ہیں مولانا. کلی کرنا اچھی طرح، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا کہ کوئی ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. تو کہتے ہیں وفرض الغسل، اور غسل کے فرض جو ہے المضمضۃ کلی ہے، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدن اور سارے بدن کا دھونا ہے. بھائی غسل سائر البدن. تو خوب اچھی طریقے سے غسل کیا جائے کہ بدن پر کوئی جگہ خشک نہ رہے. بھائی وسنت الغسل، اب سنتیں بیان ہوں گی غسل کی. بھائی وسنت الغسل ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه. سنت طریقہ غسل کا یہ ہے مولانا کہ غسل کرنے والا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی دونوں ہاتھ دھو لے، اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، یعنی استنجا کر لے، اور اس کے بعد اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کر لے. بھائی سب سے پہلے کیا کرے؟ ہاتھ دھو لے. بھائی پھر اس کے بعد استنجا کر لے. اس کے بعد اگر کہیں نجاست بدن پر لگی ہے تو اس کو دھو لے. بھائی اس کے بعد وضو کرے. بھائی جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا کرتا ہے اسی طرح وضو کر لے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہائے. بھائی سارے بدن پر. تو یہی بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وسنت الغسل، اور غسل کی سنت جو ہے ان یبدأ المغتسل کی ابتدا کرے غسل کرنے والا بغسل یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ ابتدا کرے، یعنی پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے. وفرجہ، اور کس کے دھونے کے ساتھ؟ بھائی شرمگاہ کے دھونے کے ساتھ. ویزیل النجاسۃ، اور نجاست کو کیا کرے؟ دور کرے، زائل کرے. ان کانت علی بدنہ، اگر اس کے بدن پر ہو کہیں. ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وہ وضو کرے جیسے کہ وضو کرتا تھا نماز کے لیے. الا رجلیہ، مگر پاؤں نہ دھوئے. بھائی الا رجلیہ، بھئی یہ پاؤں کیوں نہ دھوئے؟ بھئی یہ ہر جگہ یہ اس طرح کرنا ضروری نہیں، فقہا نے لکھا ہے. ایسی جگہ ہے جہاں غسل کر رہے ہیں، پانی وہیں کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اب آخر میں آپ کو پھر پاؤں دھونا پڑیں گے، تو لہٰذا ابھی نہ دھو، ابھی نہ دھو، بعد میں آخر میں دھو لینا. سورج سمجھ میں آگے. لیکن اگر ایسی جگہ پانی بہتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے وہاں سے، تو وہاں پر پھر پورا وضو کرے. بھائی پاؤں بھی دھو لے. سورج سمجھ میں آگے بھائی؟ جی پورا. تو کہتے ہیں الا رجلیہ، مگر اپنے پاؤں نہ دھوئے. ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر پانی بہائے اپنے سر کے اوپر. وعلی سائر بدنہ، اور اپنے سارے بدن پر ثلاثاً، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. بھائی
تو دیکھا ایسی جگہ بیان ہو رہی ہے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اسی لیے آگے فرماتے ہیں صاحب قدوری ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر اس مکان اس جگہ سے ہٹ جائے بھائی. وہاں پر تو کیا ہو رہا ہے، پانی کھڑا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو ثم یتنحى کا معنی ہٹ جانا، ایک طرف ہو جانا. پھر وہ ہٹ جائے عن ذالک المکان، اس مکان اس جگہ سے، فیغسل رجلیہ، پس پھر دھو لے اپنے پاؤں دھو لے. میں نے بتایا بھائی کہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں پانی نکلتا جا رہا ہے وہاں کیا کر لے، پاؤں بھی دھو لے، پورا وضو کر لے، پھر اس کے بعد اپنے بدن پر 3 دفعہ پانی بہائے بھائی. غسل میں خصوصاً احتیاطی ہونا چاہیے مولانا. یہ کان خشک رہ جاتا ہے اکثر بھائی، یہ ہاتھ انگلی مارنی چاہیے بھائی دونوں طرف اچھی طرح، کانوں کے اندر کان کا کوئی حصہ خشک نہ رہے بھائی. اسی طرح ناف کے اندر بھی پانی آرام سے نہیں پہنچتا، وہاں بھی اچھی طرح پانی پہنچا دے بھائی. کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوا. اور یاد رکھیے غسل کر رہے تھے یا وضو، پہلے وضو پہ آ جائیں. وضو کر رہے تھے بھائی، آپ بھول گئے، کوئی ایک جگہ تھوڑی سی خشک رہ گئی، پاؤں کے اندر مولانا ایک ٹخنا خشک رہ گیا، آپ نے پورا وضو کر لیا، بعد میں آپ کو خیال آیا، وضو کر چکے ہیں، 10 15 20 منٹ گزر چکے ہیں کہ بھئی یہ جگہ تو خشک رہ گئی ہے، اس جگہ تو میں نے پانی لگایا ہی نہیں. اب کیا کریں گے؟ اب دوبارہ سارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اسی جگہ کو کیا کر لو، دھو لو بس. اسی طرح غسل کے اندر بھی یاد رکھنا، آپ نے غسل کر لیا، کلی کرنا بھول گئے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، تو بعد میں کیا کر لیں، کلی کر لیں یا ناک میں پانی ڈال. یا کوئی بدن کا ایک عضو یا کوئی جگہ تھوڑی سی خشک رہ گئی تھی بھائی، آپ بھول گئے بھائی، بعد میں آپ کو یاد آیا یہ جگہ نہیں دھوئی، یہاں میں نے پانی نہیں ڈالا، تو یہ نہیں کہ پورا غسل دوبارہ کر لے، کیا کرے، اسی جگہ کو دھو لے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ غسل کے فرائض ہیں مولانا، یہ 3. یہ عام غسل تو ویسے ہی آپ کر لیں بھائی، وضو کی طرح وہ ہو جائے گا وضو بھائی، اس سے نماز وغیرہ پڑھ لیں گے. لیکن اگر جنابت کی حالت میں ہو تو یہ فرائض پورے ہوں گے تو انسان جنابت سے پاک ہوگا، ورنہ پاک ایک آدمی پورا اس نے نہا. عام لوگوں کو تو بھائی یہ بھی نہیں پتا، اتنی جہالت آ گئی ہے دین کے بارے میں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں. تجارت کا ہو، پیسے کمانے کا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو بڑی گہرائی تک ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اور کئی طریقوں کا پتا ہوتا ہے. لیکن عام لوگوں سے آپ پوچھ لیں، ان کو وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوگا، ان کو غسل کے فرائض کا بھی. تو کوئی ہو جاننے والے ہیں ان کو بتلایا کریں طریقہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہر ایک کو طریقہ بتلائیں غسل کا. لوگ اسی طرح جنابت کی حالت میں پھرتے ہیں بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلی بھی کرنی ہے، ناک میں بھی پانی ڈالنا یہ فرض ہے. تو یہ اور خود بھی اس کا خیال رکھیں بھائی. تو جنابت کے اندر انسان ہے تو جب تک کلی نہیں کر لے گا، ناک میں پانی نہیں ڈال لے گا، جنابت سے اس کی جنابت سے وہ پاک نہیں ہوگا بھائی، اسی حالت میں رہے گا. ہاں پھر بعد میں وہ وضو کر رہا تھا، اسے یاد بھی نہیں ہے، اس وقت کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال لیتا ہے. اب چاہے اس کو پتا ہو یا نہ ہو مولانا، وہ جنابت سے کیا ہو گیا، پاک. کیونکہ 2 ہی چیزیں باقی تھیں، ان کو اس نے کر لیا بھائی. سمجھ میں آیا؟ چنانچہ اسی پہ بات پہ سوال کرتے ہیں بھئی، ایک آدمی تھا اس کو پتا نہیں تھا، مثلا جنابت کی حالت میں گیا مسجد میں اور باہر نکلا تو پاک تھا، کیسے پاک ہوا بھائی؟ جی مسجد کے اندر وضو ہوتا ہے، وضو کی جگہ پہ نہیں کہے گیا، مسجد کے اندر گیا بھائی. جنابت کی حالت میں مسجد میں گیا اور باہر نکلا تو پاک تھا بھائی. بھائی آسان، ابھی مسئلہ بتا دیا. کلی کرنا بھول گیا تھا، وہ نہا لیا تھا، کلی کرنا بھول گیا،
مسجد میں گیا وہاں پانی پی لیا، منہ میں پانی پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ پہنچ گیا، بس مولانا پاک ہو۔ اچھا جی، وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ۔ بھئی عورت نے بالوں کی مینڈیاں بناتی ہے، بھئی وہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی کی طرح بال بنا لیتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو بھئی آپ لوگ؟ بت کہتے ہیں، چٹیا، ہاں، لیکن وہ تو ایک ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی مولانا۔ یاد رکھو عورت ہو یا مرد ہو، جب غسل کر رہا ہے پورے بالوں کو بھی گیلا کرنا ضروری فرض ہے، اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا، سمجھ میں آیا؟ تو عورت کے لیے عام حالت کے اندر یہ یاد رکھنا پورے بالوں کو دھونا فرض ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ لیکن عرب میں بھئی بعض علاقوں اور میں بھی آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، وہ عورتیں وہ جو رسی کی طرح بال بناتی ہیں وہ باریک باریک بہت سارے بنا دیتی ہیں پورے سر میں، بھئی دیکھا ہے یا نہیں کبھی؟ بھئی بہت زیادہ بنا دیتی ہیں، مطلب یوں کہیں 2-3 گھنٹے کی تو کم از کم 4 گھنٹے کی محنت تو ہوتی ہے اس کے بنانے پہ۔ آپ اس حالت میں عورت نے غسل کرنا ہے، اس کے بال اس طرح بنے ہوئے ہیں، بھئی یہ تو کھولنا ہے پھر ان کو اس طرح کرنا بڑی مشقت کا کام ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر اس طرح کی حالت ہے، اس طرح بال اس کے بنے ہوئے ہیں، تو صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے، یہ کافی ہے، سارے ان بالوں کو کھولنا ضروری نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ عام حالت میں تو سارے بالوں کا گیلا کرنا، ان کو پانی پہنچانا اور جڑوں تک پہنچانا بھی فرض، لیکن اگر اس طرح مینڈیاں بنی ہوئی ہیں بہت ساری جس کا کھولنا بڑی مشقت والا کام ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کر لے؟ جڑوں تک پہنچا دے۔ سمجھے؟ ان بالوں کو تو کھولنے میں بھی اس کو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، تو بالوں کی جڑوں تک پہنچا دے پانی، بس مولانا کافی ہے۔ صورت سمجھ؟ لیکن اگر یہی کیفیت ہوئی بھئی آج کل کسی فیشن کرنے والے لڑکے نے اس طرح کر لیا، بھئی سمجھ میں آیا؟ تو مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اسے کھولنا پڑیں گے سارے بال۔ عورت کے لیے تو چونکہ شرعاً بال کاٹنا حرام تھا، تو اس کے بال لمبے ہیں، اب وہ اس طرح بال بناتی ہیں، تو شریعت نے ان کے حکم میں نرمی کر دی، لیکن مرد کے لیے تو یہ بال رکھنا صحیح نہیں ہے، درست طریقہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کی طرح اس نے بال رکھے ہوئے ہیں، تو اب غسل کرنا چاہتا ہے تو اب کھولنے پڑیں گے سارے بال، سارے بالوں تک بھی پانی پہنچانا فرض اور بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ تو یہ جو بال بنائے ہیں باریک باریک، ان کو ضفائر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضفائر، مینڈیاں بھئی۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور نہیں ہے عورت پر، أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا، اپنی مینڈیوں کو کھولنا، فِي الْغُسْلِ، غسل کے اندر، إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ، جب پہنچ جائے پانی، اصول الشعر، شعر بالوں کو کہتے ہیں، اصول جڑیں، اذا بلغ الماء اصول الشعر، جب پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔